أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلی العظیم. اس وقت ہمارے درس قرآن میں الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے شروع کی تھی، اور اس آیت پاک کے تعلق سے جو ابتدائی اور شروعاتی باتیں ہیں وہ الحمدللہ پوری وضاحت کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کی گئیں. آج کی اس مجلس میں بھی جو باتیں مزید باقی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے، اور اس کے بعد آیت نمبر 268 اور 269 یہ دو آیات مبارکہ بھی سنائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو تمام باتیں صحیح سے سمجھنے کی اور سمجھنے کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو ہماری آیت مبارکہ ہے، اس آیت پاک کا ترجمہ اور بنیادی جو مطلب تھا وہ تو الحمدللہ آپ حضرات سن چکے ہیں، اور وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہم نے سنائی ہیں. آیت پاک کا جو مضمون چل رہا تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، ان طیب چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے حاصل کی ہے اور کمائی ہے، اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے. یہ حکم اللہ تعالی نے اس آیت پاک کے اندر ہمیں دیا. میں نے سب سے پہلے یہاں پر اس جملے کی وضاحت کی تھی کہ یہ جو بات اللہ نے کہی کہ ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو پاکیزہ ہیں، طیب ہیں، تو یہ جو طیب میں سے خرچ کرنے کا اللہ نے آرڈر دیا، اس میں سب سے پہلے اولاد داخل ہے. اولاد کی آمدنی پر ماں باپ کا کیا حق ہے، کیا معاملہ ہے، وہ الحمدللہ آپ حضرات بڑی تفصیل کے ساتھ میں پچھلے ہفتے سن چکے. وہ پورا مضمون اللہ کے شکر سے ہمارا ایک طرف سے مکمل ہو گیا. اب یہاں پر مجھے اس مضمون کو پورا کرنے کے لیے تھوڑی سی ایک بات عرض کرنی ہے دوسری جانب سے بھی. یعنی یہ بات تو ہم نے اور آپ نے الحمدللہ پچھلے ہفتے سمجھ لی کہ ایک باپ کو اس کی اولاد کی کمائی پر اللہ نے کتنا حق عطا فرمایا، اس کی پوری وضاحت آ گئی.
جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر باپ کو اپنی ضروریات کے لیے ضرورت ہے تو وہ بغیر اپنی اولاد کی اجازت کے بھی اس میں سے بولے بھائی لے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ اگر اسے ادھر ادھر خرچ کرنا ہے، اپنی ذاتی ضروریات کا مسئلہ نہیں ہے، صدقہ خیرات یا دوسروں کے اوپر خرچ کرنا ہے، تو اس کے لیے بغیر اجازت اپنی اولاد کے مال میں سے بھی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ لڑکے نے جو کچھ الگ سے کمایا اس کا جو مالک ہے باقاعدہ طور پر وہ کون کہلائے گا، باپ یا لڑکا؟ وہ لڑکا ہی اس کا مالک ہے۔ یہ ساری باتیں الحمدللہ ہمارے ہاں ہو چکی ہیں۔ اب آج میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باپ کے لیے اپنی اولاد کی کمائی پر کیا حق ہے وہ تو آپ نے سن لیا۔ تھوڑا سا یہ مسئلہ بھی یہاں چونکہ اسی سے جڑا ہوا ہے، یہ بھی پہلے سمجھ لیں کہ ایک اولاد کے لیے اس کے باپ کی کمائی پر اولاد کا کتنا حق ہے، یہ بھی ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے تاکہ یہ مضمون ہمارا مکمل ہو جائے۔ ایک طرفہ بات آ جائے گی تو پھر وہ بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ بات کو پورا کرنے کے لیے اس جانب سے کیا شریعت کہتی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ شریعت کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کی جو آمدنی ہے، جو اس کی کمائی ہے، جو اس کا پیسہ ہے، اب اس کے اندر وراثت کا جو شریعت کا اصول ہے اس کے مطابق اس کی اولاد کو، اس کی بیوی کو، سب کو حصہ ملے گا۔ وہ شریعت نے طے کر دی ہے سارے کہ ایک لڑکا ہے تو کیا ملے گا، دو لڑکے ہیں تو کتنے ملیں گے، دو لڑکے دو لڑکیاں ہیں تو کتنے ملیں گے، بیوی ہے تو کتنا ملے گا۔ اللہ کی طرف سے وہ سارے حصے طے کر دیے گئے، وہ حصے انہیں ملیں گے۔ اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو باپ کی کمائی میں سے اولاد کا حق وہ شریعت نے طے کر دیا، وہ اتنا ملے گا۔ اس میں کسی جھگڑے کی یا اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کی جانب سے طے شدہ ہے۔ اللہ نے فائنل کر دیا کہ اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو اولاد کو اتنی قیمت سب کو ادا کی جائے گی، اس کے پرسنٹیج شریعت نے طے کر دی ہے۔ تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بات ختم ہے۔ لیکن اگر باپ ابھی زندہ ہے، باپ ابھی زندہ ہے تو جب تک لڑکا نابالغ ہو یا بالغ ہو، اگر باپ ابھی زندہ ہے تو شریعت کا کہنا یہ ہے کہ اب دونوں صورتوں میں آپ ذرا مسئلے کی وضاحت سن لیں۔ باپ زندہ ہے، اولاد موجود ہے، اور ابھی وہ اولاد بالغ نہیں ہوئی، نابالغ ہے، تو شریعت کا کہنا یہ ہے کہ اس نابالغ اولاد کا جو خرچہ ہے وہ باپ کے ذمے لازم اور ضروری ہے، وہ باپ اس کا خرچہ اٹھائے گا جب تک اولاد نابالغ ہے، وہ اس کا سارا خرچ باپ اٹھائے گا، باپ کے ذمے اس کا خرچ لازم ہے جب تک اولاد نابالغ ہو۔ اور جب اولاد بالغ ہو جائے تو اولاد کے بالغ ہونے کے بعد باپ کے اوپر اس کا خرچہ لازم نہیں ہے۔ اگر باپ نہ دے اور یہ کہہ دے کہ خود کما کے کھا تو باپ کو یہاں گناہ نہیں ملے گا اور وہ وہاں پر منع کر سکتا ہے۔ یہ میں اصول کی بات عرض کر رہا ہوں، باقی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اخلاقی اعتبار سے تو آج
کل کہاں تک ذمہ داریاں ادا کی جاتی ہیں وہ تو بندے سب جانتے ہی ہیں، لیکن جو اصول ہے، جو لا ہے شریعت کا، وہ یہ ہے، شریعت کا کہنا یہ ہے کہ اگر باپ ابھی زندہ ہے اور اولاد نابالغ ہے، لڑکا لڑکی ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، وہ میں ابھی عرض کروں گا، تو لڑکا اگر نابالغ ہے تو اس کا خرچہ کس کے ذمے؟ بولو بھائی، باپ کے ذمے، وہ اس کا خرچہ اٹھائے، اور جب وہ اولاد بالغ ہو جائے تو اب بالغ ہونے کے بعد پھر اولاد کا جو خرچ ہے وہ باپ کے ذمے لازم نہیں ہے، وہ اس سے کہہ سکتا ہے کہ جا کما اور کھا، اب میں تیری ذمہ داری نہیں اٹھاتا، اسے اختیار ہے اس بات کا بالغ ہونے کے بعد۔ یہ اصول شریعت نے بیان فرمایا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں جو شادیوں تک بلکہ شادیوں کے بعد بھی ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں، وہ احسان ہے ماں باپ کی طرف سے اپنی اولاد پر، وہ احسان ہے، اور اس احسان کو محسوس کیا کریں اور فیل کیا کریں کہ یہ ہمارے اوپر ان کی طرف سے احسان ہے بہت بڑا۔ ایک خاتون کا بھی مسئلہ آیا تھا ہمارے پاس، وہ کیا کہہ رہی ہے کہ جی میں اپنے ساس سسر کی کوئی خدمت، کوئی کام نہیں کرنی، یہ آج کل کا مرض عام ہے، میں کوئی کام نہیں کرنی، ہاں شوہر کی ساری خدمت کروں گی، اس کی نہیں کرنی، اور چاہو تو مسئلہ پوچھ لو مفتی صاحب سے۔ اب جب مسئلہ اختلاف زیادہ بڑھا تو وہ معاملہ آیا، وہ بیچارے پھر گھر پر آئے کہ اسے ضد ہے کہ جی میرے ذمے ضروری نہیں ہے، وہ پردے میں تھی، کہنے لگی مفتی صاحب بس اتنا بتائیے کہ ساس سسر کی خدمت میرے ذمے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا اتنا ضرور بتائیں گے، ابھی پہلے ابھی جو ہم بتا رہے ہیں وہ بھی سن لیں، پھر یہ بھی بتائیں گے۔ میں نے کہا جس گھر کے اندر تم رخصت ہو کر آئی ہو وہ گھر 2 منزلہ ہے، نیچے ساس سسر رہ رہے ہیں، ایک نند ہے، شوہر بیوی کو انہوں نے اوپر شفٹ کر دیا۔ میں نے کہا جس گھر کے اندر تو رہ رہی ہے، جس چھت کے نیچے تو رہ رہی ہے، اس چھت کے نیچے رہنے کا تیرے شوہر کا کوئی حق نہیں ہے، وہ سسر، وہ اس شوہر کا باپ جس کی خدمت کو تو منع کر رہی ہے نا کہ میں اس کی خدمت نہیں کرنی، اگر وہ ایک لمحے کے لیے چاہے اور یہ کہہ دے کہ تیرا خرچہ اب میرے حوالے نہیں ہے، نکل تو یہاں سے، جا کے جھوپڑی ڈھونڈ اپنی کوئی اور، تو اب ایسی صورت میں شریعت اسے بھی کہتی ہے کہ ہم اس آدمی کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا اپنا حق ہر بندے کو یاد ہے، ہر ایک کو رٹا ہوا ہے کہ جی ساس سسر کی خدمت ضروری نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ بھی تو پتا ہونا چاہیے تمہارے ہٹ کنڈے اور یہ جو ہٹا کٹا اتنا مضبوط شوہر ہے تمہارا، اس کو جو باپ نے اس کا خرچہ آج بھی اٹھا رکھا ہے، اس باپ کے ذمے بھی تو اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے، وہ 1 منٹ میں اسے الگ کر سکتا ہے۔ کوئی کہے گا کہ جی گھر میں حق ہے میرا، او بھائی باپ کے مرنے کے بعد حق ثابت ہوگا، جب تک باپ زندہ ہے 1 چونی میں بھی تیرا کوئی حق نہیں ہے، اس نے تجھے بالغ ہونے تک کھلا دیا، شکر کر، احسان مان۔ یہ باتیں اس لیے سمجھنی ضروری ہے، معاشرے میں ان سے پھر ہمارے بیلنس بنتا ہے۔ میں نے کہا تم نے جو بات مجھ سے پوچھی کہ مفتی صاحب بس اتنا بتا دو کہ ساس سسر کی خدمت میرے ذمے ضروری ہے یا نہیں ہے، اب جواب جو اس کا ہے وہ بے شک تمہیں پتہ لگ گیا ہوگا، لیکن یہی مسئلہ بھی کہو
تو یہاں تو ساس سسر نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ میں انہیں بھی بتا دوں، یہ مسئلہ انہیں بھی بتا دیں، فیصلہ کر لو۔ اسی مجلس کے اندر اس کا جواب تھا کہ جی بس رہنے دیں، بات سمجھ میں آ گئی، اب ہم خود جا کر کے ایڈجسٹ کر لیں گے۔ انہیں نہ بتائیں یہ مسئلہ، انہیں نہ بتائیں، کر لیں گے ایڈجسٹ۔ کیوں بھائی؟ بڑے بہادر بن کے آئے ہیں نا کہ جی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھیں، ان بڈھے بڑھیوں کی خدمت میرے ذمے نہیں ہے، تو اب ذرا پورا دین سیکھو نا، ادھورے پہ کیوں جاتے ہو؟ بھائی سمجھ میں آیا نا سب حضرات کو؟ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے ہمارا معاشرہ جس اسٹائل میں چل رہا ہے یہ ایک اسلامی تہذیب ہے، ورنہ اگر آپ لا پر آ جائیں، قانون پر آ جائیں، اصول پر آ جائیں، تو خالی پھر یاد رکھیں آپ کے حق نہیں ہے، پھر اللہ نے ہر ایک کو بڑے حق عطا فرمائے۔ پھر اگر ہر بندہ اپنے حق استعمال کرنا شروع کر دے تو بندے کی زندگی سے مٹھاس نام کی چیز ختم ہو جائے گی، پھر کوئی مزہ باقی نہیں رہتا۔ ایسی زندگی بھی کس کام کی جس میں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہو؟ تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو ذہن میں بٹھانی ہے۔ اس لیے میں یہ مسئلے عرض کر رہا ہوں کہ باپ کے ذمے اپنی اولاد کا خرچ، لڑکے کا خرچ صرف اس دن تک اٹھانا ضروری ہے جس دن تک وہ بالغ نہ ہو، اور جس دن وہ بالغ ہو گیا باپ کہہ سکتا ہے کہ جا کما اور کھا، اب میں تیرا خرچ نہیں اٹھانا۔ بلکہ ہاں ایک اور آپشن ہے باپ کے پاس، آج لڑکا بالغ ہوا، باپ کہے کہ تو جا کما اور کھا، اور آج سے اب میں بھی کچھ نہیں کرنا، آؤں گا تیری دکان پہ روز کے خرچے کے نوٹ اٹھا کے لے آیا کروں گا۔ یہ بھی حق ہے۔ یہ آپ پچھلے ہفتے سنے، یہ تو اللہ کا شکر ہے بھائی، چل رہی ہے گاڑی، چلاتے رہیں، زیادہ اصول نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بندہ اصول میں آئے گا نا تو پھر سب کے حق نکل کر آئیں گے۔ عافیت سے گزارا ہو رہا ہے کرتے رہیں، ورنہ پھر پتہ لگے گا کون کتنا دبا کے بیٹھا ہوا ہے۔ میں کبھی کبھی بیانات کے اندر یہ جو دو رشتہ داریاں اس پہ میں عرض کرتا ہوں۔ آج ہر گھر کے اندر بچوں کے دماغ میں دو لوگ، ایک ہے ماموں اور ایک ہے پھپھو۔ دماغ پہ زور ڈال کر کے دیکھیے، سوچئے ایک لمحے کو، 99% وہ لوگ ہوں گے جن کے دماغ میں ماموں کی طرف سے بڑی ہمدردیاں ہوں گی، لیکن پھپھو کو وہ ڈائن نمبر 1 سمجھتے ہوں گے۔ یہ 1 نمبر کی ڈائن ہے، پھپھو بڑی خطرناک ہے، اور ماموں یہ تو ماموں ہے، سبحان اللہ، یہ ماموں ہے، یہ ماموں ہے۔ میں نے کئی جگہ پر یہ بات عرض کی ہے، اور آپ بھی یاد رکھیے گا، یہ جو نیریٹو سیٹ ہوا ہے نا کہ ماموں کو بڑا شاندار بنا کے دکھایا گیا اور پھپھو کو بڑا غضبناک بنا کر کے دکھایا گیا، اس میں بہت بڑا کردار ہمارے گھر کی عورتوں کا ہوتا ہے، بہت بڑا کردار عورتوں کا۔ حالانکہ ایک بات یاد رکھنا، یہاں جتنے حضرات موجود ہیں 90% حضرات ایسے ہوں گے جن کے ماموں نے ان کا ماموں بنا رکھا ہے، ان کے ماموں نے ان کا ماموں بنا رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی نانا کی جتنی جائیداد تھی، نانا کی جو پراپرٹی تھی، وہ ساری ان بھائیوں نے ہتھیائی ہے، اور بہنوں کو کچھ دیا نہیں ہے، لیکن ماموں جب بھی آتا ہے
दो चार किटकैट, दो चार डेयरी मिल्क जेब में को डाल के ले आता है और बच्चों को खिला देता है, और बच्चे बड़े खुश के मांगो तो गजब है। अरे अल्लाह के बंदो, ये नहीं पता जितना माल उसने तुम्हारे हक का दबाया है, ये उसका 100वां हिस्सा भी नहीं बनता। ये तो आपके मुंह में लॉलीपॉप दे दी गई है, लो बेटा मजे लेते रहो, चूसते रहो टॉफी। मौज तो वो मार रहे ना, मजे वो कर रहे। ये हकीकत है हमारे मुआशरे की, हम खुल करके ये बातें अर्ज करते हैं, समझनी है हमें। उसने सब दबाया और आपको बेवकूफ बनाया, और 2 चॉकलेट और टॉफियां दे करके स्मार्ट बन गया। और दूसरी जानी वो फुप्पो, जिसे हम दुनिया की सबसे भयंकर मखलूक समझते हैं, बच्चों के दिमाग में यह है कि हमारे घर में सारी राड़ की जड़ ये फुप्पो है, सारी झगड़े की बुनियाद ये फुप्पो है। बच्चों के दिमाग में जो ये बात सेट है, याद रखना उस फुप्पो का कितना बड़ा इंसान है, कितना बड़ा इंसान है कि उसका लाखों रुपया आपका अब्बा अल्हम्दुलिल्लाह दबा के बैठा है। उसका हक उसने दबाया हुआ, उसने अपने लाखों की कुर्बानी दी है। अगर वो अपना हक वसूल कर ले तो शायद हमारे सर से छत भी गायब हो जाए। और हमें और आपको उस औरत को एक टाइम का खिलाना बोझ होता है आजकल की औरतों पर। शौहर की बहन आ गई, अजी जाने क्या आफत आ गई, भागी फिरेंगी कि जैसे लेडीज वुमेन टीम आ गई है, कोई पुलिस वालों की छापा मार दिया है इन्होंने, यह खतरनाक कैफियत हो जाती। लेकिन हमें और आपको ये बातें ज़हन में रखनी चाहिए और याद रखनी चाहिए कि उनका हक है और वो नहीं दिया गया। तो फिर इस हिसाब से आप मुझे बताइए कदर किसकी ज्यादा होनी चाहिए? नहीं बोलेंगे, हाँ नहीं बोलेंगे। घुट्टी वो आती ना मुगली घुट्टी 555, इतनी तो वो घुट्टी नहीं पी होती लोगों ने, बच्चों ने, जितनी फुप्पो की नफरतें पिलाई गई होती। हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं जनाब, सारे हालात देख रहे हैं, हम कोई एलियन नहीं है, आसमान से नहीं आके दर्ज दे रहे, इसी मुआशरे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाकिफ है कि चल क्या रहा होता है हमारे मुआशरे में। हमें और आपको इन बातों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था हुकूक के ऊपर बात, कितनी अहम बात है, खास तौर से काबिल तवज्जो, कि जितने भी लड़के हैं अगर वो अभी बालिग नहीं है उनकी जिम्मेदारी बेशक बाप उठाएगा, लेकिन जिस दिन से वो बालिग हो जाए बाप के जिम्मे उनका खर्च उठाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैं एक बात अर्ज किया करता हूं, इसको याद रखिएगा सारे हजरात, नाबालिग जो बच्चा है वो अगर आपको हदिया दे आकर के, उसका हदिया भी आपके लिए कबूल करना सही नहीं है, गलत है उसका हदिया। जो नाबालिग बच्चा है वो अगर आकर के आपको हदिया दे रहा है, उसका हदिया कबूल ना किया करें। ये हमारे यहां स्कूलों में पता नहीं क्या वबा चली हुई है, टीचर्स डे और ये डे और वो डे, और ये सब डे के बहाने दे दे दे, ये डे तो बिना वजह बना दिया, असल वो डे नहीं दे का दिन है, यानी सब ले आओ, छोटा छोटे बच्चे बेचारे लेकर के आ रहे हैं और वसूल कर रहे हैं टीचर बैठ कर। ये कौन सी तालीम है भाई? उस्ताद का मामला अपने शागिर्दों पे खर्च का होना चाहिए, अपने शागिर्दों पे खर्च कीजिए।
ٹیچر ہیں، اسٹوڈنٹ پر خرچ کیجیے. اسٹوڈنٹ سے کھانا، اپنے شاگردوں سے کھانا، یہ انتہائی احمقانہ اور بے تکی حرکت ہے. اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا. نابالغ بچے سے تو ہدیہ بھی نہیں لے سکتے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ خود تو کما نہیں رہا، باپ اس کو دے رہا ہے. تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا، جیسے بیٹا کماتا ہے اور باپ نہیں کماتا، تو باپ اس سے اپنی ضرورت کا مال تو لے سکتا ہے، لیکن کسی کو ہدیے ودیے کے لیے لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو ایسے ہی یہاں اس بچے کے لیے بھی ہے، اپنی ضرورت کے لیے لے گا، اپنی ضرورت پہ خرچ کرے گا. اگر ہدیہ دینا ہے تو اس بچے کا باپ دے جا کر کے استاد کو ہدیہ، لیکن بچہ اپنی طرف سے ہدیہ دے تو یہ استاد کے لیے قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے. میرا الحمدللہ معمول ہے، طلبہ سے کبھی کوئی ہدیہ نہیں قبول کیا، کچھ نہیں طلبہ سے، 1 روپیے کا ہدیہ نہیں. اور اس کے نقصان ہے، ہدیہ لینے کے بعد اگلے دن اس نے سزا غیر حاضری کر دی، نہیں آیا پڑھنے، اور آپ جناب والا اس سے بڑھیا گفٹ لے کر کے بیٹھے ہو. تو اب جب وہ تیسرے دن آئے گا، آپ کی کیسے ہمت ہوگی ایک دم کہ وہ کان پکڑ، وہ کہے گا یاد نہیں تجھے پرسوں ہی تو کھلایا یار، اتنی جلدی نمک بھول گیا. یہ اللہ نے ہماری فطرت رکھی ہے، یہ سب انسانوں کا حال ہے. آپ جس سے تحفہ لیں گے آپ اس کو صحیح سزا نہیں دے سکتے، جس کا وہ حقدار ہے آپ انصاف نہیں کر سکتے. اسی لیے اسلام نے قاضی اور جج جو ہیں ان کے لیے ہدیے قبول کرنا ناجائز قرار دیا کہ آپ ہدیے قبول نہیں کریں گے. کیونکہ اگر آپ نے ہدیے قبول کرنے شروع کیے تو جب آپ فیصلے سناؤ گے تو آپ کے فیصلوں میں انصاف نہیں ہو سکتا اگر آپ ہدیے قبول کر رہے ہیں. اسلام نے کہا کہ فیصلہ سنانے والے کے لیے ہدایہ کا قبول کرنا ہی صحیح نہیں ہے. وہ اپنے پارٹیوں سے جن کے کیس اس کے پاس میں چل رہے ہیں ان میں سے کسی سے ہدیہ نہیں لے سکتا. تو یہ بات ہم نے اور آپ نے یاد رکھنی ہے. میں نے یہ بات عرض کی. تو لڑکا جس دن بالغ ہو گیا اس دن سے وہ اس کے لیے اپنا خرچہ خود ہے. لیکن اللہ کا شکر کریں یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ان میں سے اکثر کے باپ آج بھی ان کے بالغ ہونے کے بعد ان کے خرچے اٹھا رہے ہیں. یہ باپ کی طرف سے صرف اور صرف احسان ہے. ہمیں اس احسان کو یاد رکھنا چاہیے. یہ باپ کا احسان ہے، اس نے ہمیں پڑھایا. ورنہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہونے کے بعد جب ہمیں کچھ نہیں پتا تھا اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ میں تجھے 1 روپیہ نہیں دوں گا، بتائیے پھر بندہ کیا کس لائق بن پاتا. تو اس احسان کو بھی بندے کو یاد رکھنا چاہیے. یہ شریعت نے یہاں پہ تعلیم ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی. دوسری جانب یہ تو لڑکے کا مسئلہ ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد اور پہلے دونوں میں نے سمجھا دی. لڑکی کا کیا ہے؟ لڑکی کے لیے شریعت نے یہ کہا ہے جب تک لڑکی کا نکاح نہ ہو جائے، چاہے وہ بالغ ہو گئی ہے لیکن جب تک لڑکی کا نکاح نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا خرچہ اس کے باپ کے ذمے لازم ہے. اور جس دن اس کا نکاح ہو گیا اس دن سے اس کا سارا خرچہ شوہر کے ذمے لازم ہے. کیا عالی شان زندگی اللہ نے عورت کو عطا فرمائی ہے کہ بہن تجھے نہ کبھی ٹینشن ہی نہیں لینی، تیری خدمت ہمیشہ دوسروں کے ذمے لازم ہے. شادی نہیں ہوئی ہے،
باپ کرے گا، باپ نہیں ہے چچا کرے گا، تایا کرے گا، بھائی کرے گا، ان کے ذمے لازم ہے، واجب ہے کہ اس لڑکی کا خرچ پورا کریں، اسے کسی طرح سے محتاج نہ ہونے دیں۔ اور جس دن اس کا نکاح ہو جائے اس دن اس سے نکاح کرنے والے پر ساری ذمہ داری ڈائیورٹ ہو جائے گی کہ جناب آپ نے جو یہ کہا کہ قبول ہے، اب یہ ساری ذمہ داریاں آپ کو قبول ہیں، اب پاؤڈر، کریم، لپسٹک، میک اپ، اب ہر آئٹم نہ آپ نے لا کے دینا ہے، آج سے ابو کی ڈیوٹی ختم۔ بھائی سمجھ رہے ہیں صاحب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہمارے یہاں الٹا ہی ہو رہا ہے، ہمارے یہاں الٹا ہی ہو رہا ہے۔ جس دن نکاح ہو جاتا ہے اس دن آدمی کو پتہ ہے کیا فیلنگ آتی ہے، اب تک میرا خرچ اٹھانے والا میرا باپ تھا، اب اللہ کے شکر سے باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے سسر پیدا ہو گیا، اب یہ دونوں مل کے میرا خرچ چلائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی عورتوں والی بات ہے، کیسی فیلنگ ہے یہ؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لڑکے ماشاءاللہ مطمئن ہو جاتی کہ جی شادی ہو گئی، اب تو سارا خرچ ہمارا ادھر سے چلے گا۔ او بھائی، شادی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تمہارا بھی خرچ ادھر آ گیا، شادی کا مطلب یہ تھا کہ اب تمہارا نکاح ہو گیا، اب اس لڑکی کا بھی خرچ تمہیں ادا کرنا ہے، نہ یہ کہ تم بھی اس کے باپ کے سر پہ بوجھ بن جاؤ۔ لیکن آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے، ایسے ایسے مہان لوگ ہیں جب ان کے گھر پہ لڑکا لڑکی بچہ پیدا ہوتا ہے، جناب والا اس کا جھولا، اس کا گدا، اس کا تکیا، اس کے کپڑے بھی لڑکی کے باپ کے یہاں سے آتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ یہ جو گرو ٹہل رہا ہے اس کا کوئی کام نہیں، اس کا کیا کام یہی ہے کہ بس یہ بچے پیدا کرے گا اور خرچے سارے وہاں سے آتے رہیں گے۔ یہ ذہنیت، یہاں مرد بیٹھے ہیں، سارے نوجوان لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ذہنیتیں آپ کے لیے ختم کرنی ضروری ہے۔ اس لیے میں کلیئر بتا رہا ہوں، یہ الٹا جو سسٹم ہم نے اپنے معاشرے کا بنایا ہے اس کی اصلاح ضروری ہے۔ بھائی لڑکا تمہارے یہاں پیدا ہوا ہے، جھولا، گدا، تکیا، جوتا، ڈائپر وہ سسر کیوں بھیجے گا تمہارا؟ خود کرو گے انتظام۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میرے پاس اسباب نہیں ہے تو نکاح کیوں کیا تھا؟ نکاح نہ کرے پھر ایسے لوگ جنہیں پتہ ہے کہ میرے بس کا کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے علاج بتایا، فرمایا مشکات شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 1 پر حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا پھر تم نکاح نہ کرنا، پھر تم چپ چپاتے روزے رکھنا تاکہ شہوت تمہاری کنٹرول میں رہے، تم نکاح کے لائق نہیں ہو، اگر نہیں تم خرچ اٹھا سکتے نکاح نہ کرو۔ یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی، ہر چیز میں خرچہ وہیں سے آ رہا ہے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا۔ لڑکی کا باپ بیچارہ دیتے دیتے تھک جاتا ہے، کمر ٹوٹ جاتی ہے اس کی، لیکن ہمارا لیتے لیتے نا کبھی ضمیر نہیں جاگتا کہ یار اب تو رحم کر دیں اس بوڑھے باپ پر، کہ کہہ دیا کریں کہ بھائی آپ آج نکاح ہو گیا، آج کے بعد اب آپ کوئی ٹینشن نہ لینا، اب 100% اس کے خرچے وہ سارے ہمارے، اب آپ کے اوپر سے 1 روپیے کا خرچ ختم۔ لیکن الٹا ہی چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ حالات جو میں نے سنے ہیں، اتنے برے حالات ہیں، عید جب آتی ہے، عید پر اس مغربی یو پی میں، ویسٹ یو پی میں
شیر وغیرہ بنتی ہیں، اس شیر کا جو سامان ہے وہ بھی اس لڑکی کا باپ بھیجے گا۔ ہائے ہائے، کمال کا ایک نمبر کا یہ انسان ہے۔ یہ شیر کے چاول، شیر کا دودھ، اس کا بادام، کاجو، پستہ، یہ تک بیچارہ نہیں لا رہا، یہ بھی کہاں سے آئیں گے؟ لڑکی کا باپ بھیجے گا۔ بھائی ہے یا نہیں ایسا کچھ نظام؟ یہ سنا ہے ہم نے، یہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ حیرت ہوتی ہے سن کر کے کہ بتائیے ہم اور آپ کیا کیا کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی نا جب ہم فیلڈ میں آئے اور یہ چیزیں سننی شروع کی، کبھی کبھی تو یقین سا بھی نہیں ہوتا تھا، یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا تو نہیں نا کوئی آدمی گرے گا کہ وہ بتاؤ شیر تک کا سامان سسرال سے منگا رہا ہے۔ بھائی رحم کر دیں۔ اچھا مزہ کیا آئے گا ایسے میں؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ جو مرد کی فیلنگ ہے اپنی کمائی سے، اپنی محنت سے کما کے پھر اپنے گھر میں کھائے کھلائے، دوسروں کی دعوت کرے، اس کی فیلنگ الگ ہے۔ دوسروں کی روٹی کے اوپر خوش ہونا یہ ظاہر سے بات ہے، اندر سے آدمی کی وہ فیلنگ ختم کر دے گا۔ ہم سارے لوگ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ان فضول رسموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ پیغام جانا چاہیے ہمارے معاشرے میں کہ ہاں دیکھو انہوں نے درس میں شرکت کی، انہیں صحیح بات پتہ لگی، انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں خبردار عید آنے والی ہے، کچھ بھی آئے تم اپنے گھر کا دیکھو، اللہ نے ہمیں دیا، ہم خود کریں گے اپنے یہاں کا انتظام۔ تمہیں کیا مطلب ہمارے یہاں سے؟ تب اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے۔ یہ اسلامی کلچر ہے۔ بوجھ بننا کسی کے سر پہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو لڑکی کا یہ معاملہ شریعت نے رکھا کہ جس دن تک اس کا نکاح نہ ہو ساری ذمہ داری باپ، اور جس دن نکاح ہو گیا اب ساری ذمہ داری شوہر کی ہے۔ اب آپ جناب والا ہر چیز آپ اس کی پوری کریں گے۔ اور جب آدمی کو اپنے اوپر یہ بھروسہ ہو کہ ہاں میں اپنی بیوی کے سارے خرچے پورے کروں گا، تبھی پھر نکاح بھی کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ ہے کہ نہیں جی میرے بس کی بات نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے وہ میں نے سنا دیا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، پھر روزے رکھ کر اپنی زندگی گزارو، پھر نکاح کی لائن میں نہ لگے۔ یہ سیدھا ہے، کلیئر ہے اللہ کے نبی کا یہ ارشاد۔ کتنا اچھا لگے ہر بندہ اپنے گھر کی ٹینشن لے۔ باپ نے لڑکی کا نکاح کر دیا، اس کے بعد اسے کوئی ٹینشن نہ ہو کہ مجھے 1 روپیہ بھی دینا ہے۔ کتنا مزہ آیا ایسے معاشرے میں، لیکن یہ عجیب الٹا سیدھا سلسلہ چلا رکھا ہے۔ اچھا پھر اسی پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں کہ جی یوں خراب دے دیا، چاول ایسے دے دیے، بادام ایسے دے دیے، اس میں یہ کمی اس میں یہ کمی، پھر لڑتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں چونکہ ہماری نیتیں خراب ہیں۔ ختم کریں ان چیزوں کو، اپنے دم پہ کریں، جو کرنا ہے اپنے گھر میں اپنی جیب سے کریں، اس میں اللہ نے عزت رکھی، اس میں عزت ہے۔ بھائی سمجھ رہے ہیں سب لوگ؟ ہاں نوجوان یہ نہ سوچیں گے جی بڑا نقصان کرا دیا ہمارا، نہیں میرے بھائی، آپ کا میں نے نقصان نہیں کرایا، جیب پہ تو اثر ضرور پڑے گا، لیکن اندر سے فیلنگ انشاءاللہ آپ کو مردوں والی آئے گی۔ مردوں والی فیلنگ خالی سوٹ بوٹ میں نہیں ہے، مردوں والی فیلنگ مردوں والے کام میں اللہ نے رکھی۔ اور مرد کا کام ہے خرچے اٹھانا، ذمہ داریاں نبھانا، اپنے ہاتھ میں معاملات کو لینا، دوسروں کی جیب پہ نظریں رکھنا، یہ مردوں والی فیلنگ نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے درس کا خاص پیغام ہے۔
تو وہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے. ابھی 1 سال ہے، 6 مہینے ہوئے نکاح ہوئے میرے پاس آئے چمچماتی ہوئی بائک سے، ماشاءاللہ. میں سمجھ گیا کون سا لکی ڈرا ہے یہ. آئے، خیر ملاقات، بات چیت ہوئی. اب اللہ کا کرنا، ابھی 1-1.5 مہینے پہلے ان کی علیحدگی ہو گئی. معاملہ ختم، طلاق ہو گئی ہے. اب ابھی 7-8 دن پہلے ملاقات کے لیے آئے تو میں جب دروازے پہ گیا، کنڈی کھولی، ان کو دیکھا، پرانی سی پتہ نہیں کون سی تھی، اسپلینڈر ہی ہوگی وہ، بہت بیچاری خستہ حال سی، وہ لے کر کے کھڑے. بس میں نے کہا کیا نمک چھڑکوں زخم پہ، بس میں کچھ بولا نہیں. پھر بیٹھے، بات چیت ہوئی، سب خود بتا رہے کہ وہ میرا سسرا، وہ سسرا کہہ رہے ہیں، میرا سسرا بڑا دماغ والا، اس نے گاڑی بھی دی تھی تو اپنی لونڈی کے نام کر کے دی تھی. اسے پہلے سے شک تھا یہ آئٹم صحیح نہیں نکلنا. اس نے لڑکی کے نام کر کے دی تھی کہ اب جب علیحدگی ہوئی وہ بائک بھی لے گئے. میں نے کہا یار ایک تو بیوی چلی گئی اور اب سارا شہر اس سے پوچھتا ہو گیا یار وہ بائک کہاں گئی. یعنی اس کی ذلت اور ڈبل ذلت بن گئی. آپ محسوس کریں اس بات کو، مطلب کیسا لگے گا آدمی کو، کتنا عجیب لگے گا. تو دیکھیں یہ الفاظ نا بھاری تو یقیناً گزرتے ہوں گے بہت سارے حضرات پر، لیکن میرے پیاروں اگر ہم ان کو نہیں کہیں گے تو یہ چیزیں ختم کیسے ہوں گی؟ اگر ان پر ہم نکیر نہیں کریں گے تو یہ بری باتیں ہمارے معاشرے سے نہیں جانے والی. اس لیے یہ کہنا پڑتا ہے تاکہ ہمیں احساس پیدا ہو اندر سے. اور ہو رہا ہے اللہ کا شکر. کتنے نوجوان ہیں جو اب اس ٹریک پر آ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم اپنے اصول کے مطابق اپنے انداز میں کریں گے، جیسا کچھ اللہ نے دیا وہ ٹھیک ہے ہمارے لیے، ہمیں چمک دمک کی ضرورت نہیں، جو جیب کی حیثیت ہے اس کے مطابق کام کریں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو اللہ کے اس کلام سے یہ آیت یہ سب سبق ہمیں دے رہی ہے. اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی. تو اس پر میں نے یہ باتیں عرض کی آپ کے سامنے، ان کو یاد رکھیے گا. میں نے بتایا کہ باپ اپنی اولاد کے مال میں سے کتنا لے سکتا، کتنا نہیں لے سکتا، اولاد کا اپنے باپ کی کمائی پر کتنا حق ہے، کتنا نہیں ہے. اور اسی طرح اولاد میں لڑکا ہے تو کتنا حق ہے، لڑکی ہے تو اس کا کتنا حق ہے. یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے تاکہ ہم اور آپ ان باتوں کو اپنی زندگی میں یاد رکھا کریں. یاد ہو گئی سب حضرات کو الحمدللہ. ہاں اب ذرا آگے بڑھیں. اسی طرح اس آیت میں جو اللہ نے یہ کہا طیب کھانا، میں نے بتایا تھا طیب کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ حلال ہو، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں حلال کھاؤ، حرام مال تمہارے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے. آج کل کتنے لوگ ہیں مسلمانوں جو کہتے ہیں کہ جی نماز بڑی کوشش کر لی نہیں پڑھی جاتی، چاہ کر کے بھی وہ نمازی نہیں بن پا رہے. میرے پیاروں خدا کے لیے اگر آپ کوشش کر رہے ہو لیکن نماز کی توفیق نہیں ہو رہی، ایک مرتبہ اپنے منہ میں جانے والے ایک ایک لقمے کو چیک کرنا، کہیں نہ کہیں اللہ نہ کرے کوئی حرام لقمہ تو نہیں جا رہا. اگر یہ ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے آپ لکھ کر کے رکھ لیجئے
یہ جانے والا حرام لقمہ آپ کو نماز کا شوق کبھی زندگی میں نہیں پیدا ہونے دے سکتا. کہیں سے اللہ نہ کرے غلط آمدنی تو نہیں ہو رہی. اگر ہم دین سے دور بھاگ رہے ہیں تو اس کے پیچھے بڑی وجہ ہمارے منہ میں جانے والا حرام لقمہ بھی ہوتی. جب بھی کبھی دین سے بھاگنے کی کیفیت بنے بندے کو اپنے لقمے چیک کرنے چاہیے, حرام تو نہیں جا رہا. اب وہ نئی وبا چل گئی شہر میں, ہر گلی میں ہر جگہ ویڈیو گیم کھلوایا جا رہا ہے. جس گلی میں نکل جاؤ جناب والا وہاں پہ وہ اسکرین ہے. وہ ہم نے بچپن میں دیکھا تھا, وہ پرانا کلچر اب دوبارہ لوٹ کر کے آ گیا. وہی ڈبے, وہی کھٹ پٹ اور لڑکوں کی بچوں کی بھیڑیں لگی پڑی ہے. برا حال ہو رہا ہے, برا حال. ابھی اتوار والے دن میں جا رہا, صبح کے وقت میں 8 بج رہے ہیں, اپنی کالونی سے ہم نکلے باہر, ایک دوسری کالونی آئی, وہاں پہ دیکھا دکان ہے کھلی ہوئی ہے, 10-15 بچے ہیں. صبح کے 8 بجے اس وقت بھی وہ لگے پڑے, گیم چل رہا ہے جناب والا. اتنی مدہوشی ہو رہی ہے, اور پتہ نہیں کتنی تیزی سے آئے ہیں, یہ ایسا لگ رہا ہے فری میں بٹے ہو. ہر دوسری گلی میں آپ کو دکھ رہے ہوں گے. بھائی دکھ رہے ہیں یا نہیں؟ میں تو پورے شہر میں دیکھ رہا ہوں. عجیب و غریب ہی آفت آ گئی. جو بھی لوگ یہ گیم کھلوا رہے ہیں, اس پر میرا ایک تفصیلی بیان جمعے کو ہو چکا ہے, وہ یوٹیوب پر پڑا, ڈیٹیل میں 20-25 منٹ کا, اسے سنیے گا. یہاں تو میں خالی خلاصہ عرض کر رہا ہوں. گیم اس طرح کھلوانا اور اس سے کمائی کرنا یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے, یہ ہمارے لیے ناجائز آمدنی کہلائے گی. یہ حلال آمدنی نہیں ہے. کتنے اس کے پیچھے عیب لگ جاتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. جب یہ ٹھیے پر بیٹھتے ہیں نا بچے جا کر کے, ہزاروں عیب وہاں سے پیدا ہوتے. ابھی ایک بچے کے والد مجھے بتا رہے تھے, کہنے لگے اس کو ایسی لت پڑی ہے اب گیم کی, جو یہ ڈبے چل رہے ہیں, کہنے لگے کہ یہ روزانہ 10 روپے 20 روپے لے جا رہا ہے. ماں باپ بھی کتنے دیں گے روپے؟ آپ کتنے دے دیں گے؟ 10 روپے شوق سے روزانہ 20 روپے دے دیں گے. کہہ رہے ہیں یہ روز لے جا رہا ہے اور وہاں جا کے کھیل رہا ہے اور ہارتا ہے اور پھر آ کر کے لے جاتا ہے. اب جب ملتے نہیں ہیں تو کہنے لگا کہ پرسوں میں نے دیکھا رات میں اتفاق سے جو ذرا سی آہٹ ہوئی, آنکھ کھلی, دیکھا ان کا چھوٹا سا لڑکا ہے 8 سال کی عمر, وہ اسے لے کر آئے تھے میرے بازو میں. کہنے لگے یہ میرے کرتے سے پیسے نکال رہا ہے. 8 سال کی عمر کا بچہ اپنے باپ کی جیب سے چوری کر رہا ہے رات میں. وجہ کیا ہے؟ وہ گیم کی مصیبت. کیونکہ اسے پتا ہے 10 روپے 20 روپے ملیں گے, اس میں میرا بھلا ہونا نہیں, مجھے تو اور زیادہ کھیلنا ہے. اس کے لیے وہ حرام طریقے اختیار کر رہا ہے. بتائیے کیسی یہ ایک ایڈکشن ہے, ایک لت ہے. جیسے نشے کی لت ہوتی ہے اس طرح آدمی اس کا عادی بن جاتا ہے, اور پھر بچے اس سے باہر نہیں آ پاتے. بچوں کا بچپن ناس ہو جاتا ہے. اسکولوں کے بہانے نکل کر پورا دن بعض بچے گیم کی دکانوں پر لگا دیتے ہیں, پورا دن. اور ماں باپ سمجھ رہے ہیں اسکول گئے اور واپس آتے ہیں, پتہ لگا دن بھر یہ 100-200 روپے وہاں پر پھونک کر کے اور گھر واپس آ گئے. یہ سب ہو رہا ہے گیم کے نام پر ہمارے معاشرے میں. ظاہر سی بات ہے ایسی آمدنی ہمارے لیے حلال بولو بھائی نہیں ہے. جو مسلمان یہ کام کر بھی رہے ہو انہیں محبت سے بتائیے کہ یہ آمدنی تمہارے لیے جائز نہیں ہے, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ.
جس سے قوم برباد ہو رہی ہے، قوم تباہ ہو رہی ہے، وہ آمدنی ہمارے لیے حلال کیسے ہو سکتی؟ بچنا چاہیے بندے کو اس سے۔ یہ جو آیت ہے یہ ویسے ہی نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کلو من طیبات، کھاؤ، بے شک مزے کرو زندگی کے، لیکن حلال پہ کرنا، حرام پہ یہ مزے نہ کرنا۔ تو یہ دیکھیں کس کس طرح سے حرام ہماری زندگیوں میں داخل ہو رہا ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہماری نفسیات سے بڑے واقف ہیں۔ ایسا لگتا ہے بالکل انسانوں کی حقیقت دیکھ کر کے یہ آیتیں سب لکھی اور واقعی لکھی، ان کے سامنے تو سب ہے۔ اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں ایسا نہ کرنا، جب اللہ کی راہ میں دینے کا نمبر آئے تو تم گھٹیا مال دو، ایسا گھٹیا کہ اگر کوئی تمہیں وہ دینے لگے تو تم بس یوں ہی منہ بنا کر آنکھ بند کر کے بس لے کے ایک طرف کو ڈال دو۔ ایسا مال اللہ کی راہ میں نہ دے۔ کتنی پیاری نصیحت۔ اس سے علماء نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز دیں تو اچھی کنڈیشن میں دیں، اچھی حالت میں دیں، اچھی کنڈیشن والی چیز دینی چاہیے۔ یا تو نئی چیز دیں، کسی کو نئی چیز خریدی، جیسے اب سردیاں آ گئی تو نیا ٹوپا، نئی جرسی، جیکٹ خرید کے کسی غریب کو دے دی کہ بھائی لو پہنو، نیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو یا تو نیا دیں، یا اگر استعمال کیا ہوا بھی ہے تو ایسا ہو جس میں کچھ دم خم باقی ہو، بالکل اس کی حالت پھٹیچر بنا کے پھر دیتے، لے بھائی تو پہن لے ابھی سے۔ وہ دیکھتا یوں وینٹیلیشن کے لیے 4 سوراخ ہیں جیکٹ میں، یہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا رگڑ کے اسے دیتے ہیں، جب دینے کی نوبت آئے گی کہ اس میں کچھ باقی نہ بچاؤ۔ اللہ کے بندو، ایسی چیز دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یا تو نئی چیز دیں یا پرانی ہی اگرچہ دیں، لیکن ایسی دیں جو سامنے والا عزت کے ساتھ استعمال بھی کر سکے، استعمال بھی کر سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ چیز جب آپ دیں تو ذرا سلیقے سے دیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کا کرتا پجامہ، ایک مثال لیں، کرتا پجامہ ہے، وہ آپ کسی کو دے رہے ہیں کہ بیٹا تم پہن لینا، لو، تو ایک طریقہ تو کیا ہے، گھر میں وہ پڑا کونے میں، بیوی نے ایک دن نکالے غصے میں سارے کپڑے کہ آج انہیں سیٹ کرو، اب اس نے ڈھیر لگا دیے، سب تمہارے ریٹائر ہو گئے، انہیں دو، اب وہ گٹھری بنائی اور لے جا کے کسی کو پکڑا دی، لے بھائی تو پہن لے، کیا اسے فیلنگ آئے گی؟ اگر دی نہیں ہے تو پتہ ہے طریقہ کیا ہونا چاہیے، انہیں پہلے دھوبی کو دیں، بڑھیا کر کے دھلوائیں، شاندار پریس کرائیں، اور پریس کرانے کے بعد عمدہ تیار کرا کے پھر پنی کے اندر پیک کر کے پھر کسی کے ہاتھ میں دیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھنا، وہ پھر 100% اسے استعمال کرے گا۔ آپ تجربہ کریں۔ ہمارے بہت سارے تعلق والے جو بیچارے کہتے رہتے مفتی صاحب استعمال کیا ہوا کرتا پاجامہ جب چھوٹا ہو جائے تو وہ دیجیے گا، کئی سارے لوگ کہہ کر کے رکھتے ہیں۔ اب جب دینے، اب ایسا نہیں ہے کہ وہ بیچارے کمزور حالات کے، بڑے بڑے مالدار ہیں، لیکن وہ محبت میں کہ چلو انہوں نے استعمال کیا، کچھ وقت ہم بھی پہن لیں، بندہ لے لیتا۔ ہم نے بھی لیے ہوئے اپنے اساتذہ سے، میرے پاس آج تک اپنے بہت سارے اساتذہ کے کپڑے موجود ہیں الحمدللہ۔
تو آدمی کبھی کبھار اسے پہنتا ہے. تو جب وہ دینے کا نمبر آتا ہے ہر سال جب 2 4 5 جوڑی، تو میں نے ہمیشہ یہ کہا ہوا ہے ان کو دھو، انہیں بڑھیا پریس کرو، ٹرانسپیرنٹ جو پنی آتی ہے اس کے اندر ایک جوڑی کپڑے کو پیک کرو، چٹ لگاؤ، اور پھر اس کے بعد تھیلیا کے اندر ڈال کر کے دو، تاکہ لینے والے کو بھی اچھی فیلنگ آئے، پھر وہ اس کی قدر کرے گا. ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ گٹھڑیاں بنا کے نہ دیا کریں، پھر آپ یاد رکھیں وہ جلانے کے ہی کام آئے گی، دوسرے کے وہ یوز نہیں کرے گا. آج کل اللہ نے ہر ایک میں نا عزت نفس بہت رکھی، چاہے وہ غریب ہو، لیکن اللہ نے عزت نفس بہت رکھی ہے. ہر ایک کو اس کا لحاظ ہوتا ہے. تو جب ہم اچھی کنڈیشن میں دیں گے تب وہ چیز وہ لے گا بھی، پہنے گا بھی، اور اگر یوں بری حالت میں دیں گے تو کوئی استعمال نہیں کرتا، پھر کوئی فائدہ نہیں. اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، آپ ہر سال جیکٹیں خرید رہے ہو تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، خریدو، لیکن جو 1 سال ہوا ہے ابھی اور آپ کو نہیں پتا، آپ کو پتا ہے کہ اب میں پہنوں گا نہیں، تو اب اسے بنا وجہ ٹان کے وقت برباد کرنے سے کیا فائدہ؟ ابھی اچھی حالت میں ہے، پیک کرو، سلیقے سے کسی ضرورت مند کو دے دو، وہ دل کی خوشی سے اسے استعمال کر دے گا. ہمیں ان باتوں کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ سب آداب اللہ نے قرآن میں سکھائے ہیں، یہ میں الگ سے نہیں بتا رہا، یہ وہ سب آیت سکھا رہی ہے جو اس وقت میں الحمدللہ ہمارے سامنے چل رہی ہے. اور ہماری عورتیں تو بس اللہ ہی رحم کرے، سبحان اللہ. جب دینے کا نمبر آئے، قرآن تو کہہ رہا ہے یا تو نیا دو، عمدہ دو، بڑھیا دو. یہ کیا کرتی ہیں؟ گھٹیا ہوگا، یوزڈ ہوگا، اور اسے دوسرے کو پیش کریں گی گفٹ میں بڑا عمدہ بتا کر کے، جی یہ آپ کے لیے اسپیشل میں خرید کے لائی ہوں، بڑی محنت سے خریدا ہے، 1 ہفتے تک میں بازار میں ٹہلی ہوں تب جا کے مجھے یہ حاصل ہوا. جھوٹ بول رہی. حالانکہ اسے بتائیں جسے یہ دے رہی وہ بھی عورت ہے، وہ اس سے آگے، وہ 2 قدم اس سے آگے، کوئی عورت کسی سے پیچھے نہیں ہے. وہ یوں ہاتھ میں لے کر اس چیز کو پہچان جائے گی کہ یہ استعمال کی ہوئی ہے، بس پھر وہ تمہارے جملوں کا نا خوب بڑھیا کر کے مذاق بنائیں گے. کیا فائدہ ہوا ایسا دینے سے؟ کیا فائدہ ہوا؟ کیوں جھوٹ بولا؟ کیا ریزلٹ آیا؟ کچھ بھی نہیں. یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی استعمال کی ہوئی چیز ہے اور آپ دے رہے ہو تو بتا دو نا اسے کہ میں نے 2 4 بار اسے استعمال کیا ہے، لیکن آپ کے لیے دینے کا دل کر رہا تھا، میں آپ کو یہ پیش کر رہی ہوں، بات ختم. اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن پرانی ہو اور نیا بتا کر کے گفٹ میں دینا، یہ تو اور زیادہ سامنے والے کی توہین کرنا ہے. پھر اس کے دل میں 1 روپے کی ہماری عزت باقی نہیں بچتی. بھائی یہ سب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہاں، یہ سب ہمیں سیکھنا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی کلام کی آیتیں ہمیں یہ ساری تہذیب سکھا رہی ہیں. یعنی انسان کو انسان بن کے رہنا چاہیے. کتنی پیاری تعلیمات یہ قرآن نے دی. فرمایا الا ان تغمضوا فی، ایسی چیزیں نہ دو کہ جسے تمہیں کوئی دے تو تمہیں ہی لینا کا دل نہ کرے. ایسی چیزیں دوسرے کو دینے کی عادت نہ بناؤ. یہ ہدایت یہاں پر دی گئی. اسی طرح میں نے پہلے بھی مسئلہ عرض کیا اور آج جب یہ بات آئی عرض کر دوں. رمضان کے اندر بڑی مشکل سے جوڑا نکالیں گے کہ جی ایک جوڑا امام صاحب کا نکال دو، امام صاحب کا. اب وہ بیٹھے گی عورت، حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟
دیجیے اپنے اماموں کو ہدیہ، بہت اچھی بات ہے، دینا چاہیے، لیکن طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یا تو ان سے پوچھئے کہ حضرت جو آپ سوٹ پہنتے ہو کتنے میں آتا ہے، وہ جو رقم بتائیں وہ رقم ان کے حوالے کے آپ خود اپنی پسند سے لے آئیں۔ سب سے بڑھیا طریقہ ٹینشن ہی ختم ساری۔ اور یا پھر جہاں سے آپ لے رہے ہو اپنی عید کا اپنے امام کو اپنے مؤذن کو ساتھ میں لے کر کے جاؤ کہ دکان یہ حاضر ہے، جو دل کرے آپ کا وہ اپنی عید کے لیے کپڑا خرید لیجیے۔ دے رہے ہو تو پھر ایسے ہونا چاہیے، لیکن ہمارا مزاج کیا؟ دیں گے بھی، لیکن کیسا دیں گے؟ گھر میں مشورہ ہوگا، ہاں بھائی جوڑا بھی جانا امام مؤذن کا، اور وہ کہیں گی ہاں جانا، کھولوں گی بکسا۔ بس یہ بکسا جب آ گیا نا تو سمجھو کیا 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 اس میں مال غنیمت نکلے گا۔ بکسا کھولوں گی آج۔ اب وہ کھلا بکسا 13-14 رمضان کو، اس کے بعد اس نے نکالنے شروع کیے کہ یہ ہماری بھتیجی کی شادی میں آیا تھا ہمارے مرحوم ابا کے نام کا جوڑا، ایک تو یہ نکال لو، اور یہ ہمارے مرحوم سسر کا آیا تھا دیور کے نکاح میں، ایک یہ نکال دو، ایک امام کو دے دو، ایک مؤذن کو دے دو۔ بھائی وہ تمہارے جو سسر ہیں، تمہارے جو وہ ابا ہیں، وہ تو مرحوم ہیں، امام مؤذن تھوڑی مرحوم ہے، خدا کے لیے کچھ تو رحم کرو، یہ تو زندہ صحیح سلامت بیٹھے۔ لیکن جب انہیں دینے کا نمبر آتا ہے نا تو وہ مرحوم والے جوڑے نکل کر آتے ہیں۔ یقین مانیے کچھ اماموں نے مجھے لا کر کے دکھایا، ان میں نا وہ کپڑا ہوتا ہے جس کپڑے میں آج کل مردوں کو کفن بھی نہیں دیا جاتا، وہ کپڑے اٹھا کے امام مؤذن کے نام پہ چپکا دیتے ہیں، اور بڑے اندر اندر گڈ فیلنگ آ رہی ہے کہ ہم نے امام کو ہدیہ دے دیا، ہم نے تو جوڑے دیے۔ سبحان اللہ، آپ نے تو اس کے کفن کا انتظام کر دیا، بیچارے بتا رہے جوڑا۔ اور کچھ تو ماشاءاللہ اور زیادہ، چلو تم یہ حرکت کر رہے ہو کر لو، لیکن اپنے مرحوم ابا کے نام کی چٹ تو نکال دو اس میں سے۔ آپ یقین کریں گے اللہ اکبر یہ ہمارا معاشرہ کیسا ہے، کیا کیا سنانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے۔ ایک امام نے مجھے لا کر کے دکھایا کہ جی یہ جوڑا ملا ہے اور اس میں لکھا ہے، چٹ لکھی ہوئی ہے، عبد القدیر ابا مرحوم۔ امام سوچ رہا کیا کروں اس کا، کیا مصیبت گلے پڑ گئی، نہ وہ خود بیچارہ عبد القدیر، نہ اس امام کا ابا عبد القدیر۔ عبد القدیر ابا مرحوم کا جوڑا اسے چپکا رکھا ہے، وہ سوچ رہا کیا کروں، کم سے کم وہ چیٹے تو نکال دیا کریں۔ یہ حالات ہیں ہمارے معاشرے کے، یہ خالی ہمارے لیے ہنسی کا مقام نہیں ہے، لیکن ہمیں عبرت بھی لینی چاہیے کہ میرے بھائی ایسا نہ کرو، خدا کے لیے نہ دو۔ دینا کوئی ضروری کسی کو کچھ بھی نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو مت دیجئے، لیکن اگر کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو طریقے اور سلیقے سے کیجئے تاکہ سامنے والے کو خوشی بھی حاصل ہو، اسے لگے کہ ہاں انہوں نے میری عزت کی ہے، اسے اپنی ذلت اس ہدیے میں نظر نہ آئے۔ ان باتوں کا ہمیں اور آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ وہی بات آیت کا سبق کہ ایسی چیز نہ دو اللہ کی راہ میں جو تمہیں کوئی دے تو تمہیں اچھا نہ لگے، تو تم کیوں دے رہے ہو بھائی ایسی چیز اللہ کے نام میں؟ یہ سب چیزیں اسی چیز کے اندر داخل ہیں۔ دین نے ہمیں مسلمانوں کیا کچھ نہیں سکھایا، قربان جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات پر ایک ایک چیز ایسی کھل کر کے بتائی ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت
اگر ان تعلیمات پر عمل کر لے کامیابی کی ضمانت ہے، کامیابی۔ ہم ساری پریشانیوں کی بنیاد ہم نے ان تعلیمات کو چھوڑا ہے۔ اللہ کی کتاب ہمیں ڈائریکٹلی کتنا کچھ سکھاتی ہے، آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں یہ بھی اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں کہ جب آپ ہدیہ دو تو کیسا ہونا چاہیے، کوالٹی کیا ہو، کیفیت کیا ہو، انداز کیا ہو، یہ سب بھی اللہ نے ہمیں قرآن میں سکھایا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کروں، آج کل ایک اور وبا عام ہے کہ بندہ دین اور قرآن نے کیا بتایا یہ تو کوئی دیکھتا نہیں۔ کیا دیکھتے ہیں ہمارے یہاں؟ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں صرف، کہ رسم کیا ہے، اور دوسرا بڑی دلیل بنا کر کے لوگ پیش کر دیتے ہیں کہ فلاں عالم نے بھی ایسا کیا۔ تو یاد رکھنا، ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ ہمارے لیے شریعت کی دلیل، بولیے زبان سے، شریعت کی دلیل نہیں ہے۔ کوئی عالم، کوئی مفتی کیا کر رہا ہے یہ ہمارے لیے شریعت کی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے شریعت کی دلیل وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہے، نبی کے ارشادات میں لکھا ہے، وہ ہمارے لیے شریعت ہے۔ اس کے علاوہ شریعت میں جو کوئی بھی چیزیں داخل کرے گا اس کا تعلق دین سے نہیں۔ یہ اصول یاد رکھا کریں، قرآن نے تو ہمیں سب کچھ سکھا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا اتیتکم بالملۃ البیضاء لیلھا ونہارھا سوا، میں ایسی شریعت لے کر آیا ہوں جس میں دن ہی دن ہے، روشنی ہی روشنی ہے، اندھیرا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز کلیئر ہے۔ تو پھر ہمیں ہر چیز کا جواب بھی اللہ کی کتاب اور نبی کے ارشاد سے ہی لینا چاہیے، نہ رسم کو دین بنائے، نہ کسی مولوی کے عمل کو دلیل بنائے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں بھی اگر کوئی کام کروں آپ اسے شریعت نہ سمجھنا۔ کوئی بھی عالم دنیا میں جو کام کرے وہ شریعت نہیں ہے، شریعت اللہ کی کتاب ہے۔ کون کیا غلطی کر رہا ہے، کیا بھروسہ، کیونکہ کوئی نبی تو ہے نہیں، وہ نبی نہیں ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے، گناہ ہو سکتے ہیں، اور ہم اسے دیکھ کر کے شریعت سمجھ لیں گے تو یقیناً ہم غلطی میں مبتلا ہوں گے۔ ابھی کچھ وقت پہلے ایک صاحب نے سوال کے اندر بھیجا، میں نے اسے سیو کرایا الگ سے کہ اسے محفوظ کرو، مجھے یاد دلانا۔ کتنا نقصان ہوتا ہے ان باتوں کا۔ انہوں نے لکھا بارات کے اوپر، انہوں نے کہا مفتی صاحب بارات میں جانا کیسا ہے؟ جان رہے ہیں نا بارات، تو سنا سنا لگ رہا ہوگا نا۔ ہاں، آپ کسی سے بھی کہو کہ جی بارات میں، تو کوئی جو بھی دین سے جڑا ہوا ہوگا وہ کہے گا غلط ہے۔ تو ان صاحب نے ایک جملہ لکھا، وہ ہمارے ایڈیٹر نے مجھے بھیجا، وہ جملہ میں نے یہاں پر نقل کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب کسی سے یہ کہتے ہیں نا ہم مفتی صاحب کے بارات میں جانا غلط ہے، تو پتہ ہے لوگ دو طرح کی دلیلیں دیتے ہیں۔ کیا کیا کہتے ہیں کہ غلط تو جب ہے جب لڑکی والوں نے کہا ہو کہ 50 آنا اور ہم 70 جائیں تو وہ 20 غلط ہیں، باقی 50 تو بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو حکم کی تابعداری کر رہے ہیں، ماشاءاللہ حکم پورا کر رہے ہیں، تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ان میں کوئی پرابلم نہیں۔ جو تعداد سے اوپر جائیں گے وہ غلط ہے۔ ایک تو لاجک یہ ہے لوگوں کے دماغ میں۔ دوسرا کیا کہنے لگے کہ جب اور بات ہوتی ہے تو پھر یہاں آ جاتے ہیں کہ جی فلاں عالم صاحب بھی بارات میں گئے تھے، فلاں مفتی کو بھی ہم نے بارات میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، پتہ یہ لگا یہ صحیح ہے۔ یہ اس طرح کی دو باتیں آتی۔ کیا آپ لوگ الحمدللہ چونکہ آپ کا مزاج بنا ہوا ہے کہ شریعت کیا ہے،
چاہے عمل میں کوتاہی ہو، لیکن آپ واقف ہیں شریعت کے مزاج سے، آپ مجھے بتائیں کیا یہ دونوں لاجک صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ بولیں بھائی، غلط ہے، یقیناً غلط ہے۔ بارات کے اندر جانا اور یہ کہنا کہ جی فلاں مولوی بھی گئے، فلاں مفتی بھی گئے، یہ کوئی تک کی بات نہیں ہے۔ آپ یہ کہو کہ مجھے نبی کی زندگی میں دکھا میرے پیغمبر کس بارات میں گئے ہیں۔ کیا ہماری شریعت کے اندر یہ بارات ہے؟ اور چونکہ یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے، اتنا برا حال ہے، اب 200 باراتی جل رہے ہیں۔ جو سنتے ہیں ہم لوگوں سے مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ 200 باراتی عام ہیں۔ بھائی تم کیوں جا رہے؟ عبداللہ کی شادی میں، بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، شادی کسی کی ہو رہی، کودا یہ پھر رہا، تجھے کیا مطلب؟ تو یہاں ولیمے کا انتظام کر، پیاز لے کر آ۔ ان کے حوالے یہ کام کیا کریں، یہ جا رہے ہیں سج سج کے وہاں پہ 200 لوگ، یار کوئی حد ہوتی ہے؟ یہ کون سی دین کی تعلیم ہے؟ یاد رکھیں یہ سب بالکل تعلیمات اسلامی کے خلاف ہے۔ اسلام کے اندر بارات نام کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، بارات نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب میں آپ کو 1-2 نمونے سناتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ آپ کے ذہنوں میں کلیئر ہو جائے اور توبہ کر کے اٹھیں باراتوں میں جانے سے۔ زیادہ شوق نہ پالا کریں گے جی فلاں دوست کی شادی آ رہی ہے، اب بارات میں جائیں گے، بارات میں جائیں گے، اور اچھل کود مچا رہے دنیا بھر کی۔ یہ بارات وارات اسلام میں کوئی بھی نہیں ہے۔ سنیں آپ ذرا اسلامی طریقہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، ہمارے آقا سرور دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت سے نکاح کر رہے ہیں، اس سے زیادہ بابرکت شادی کوئی سی دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا جس سے نکاح فرما رہے ہیں، ام حبیبہ بنت ابی سفیان کی شادی میں، یہ میرے نبی کی اہلیہ ہیں، ام حبیبہ، ان کی شادی میں دلہن کو لانے کے لیے، یہ 200 آدمی دلہن کو تو لینے جاتے ہیں، کیا کہ وہ کوئی ہمالیہ پہاڑ ہے جو کندھوں پہ اٹھا کے لاؤ گے؟ اتنی پبلک کیا کرنے جا رہی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ام حبیبہ بنت ابی سفیان کی شادی میں، سنیے گا، ایک آدمی حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ نکاح ہو گیا پہلے، اور نکاح کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت شرحبیل میرے نبی کے صحابی ہیں، ان سے فرمایا کہ جاؤ ذرا وہاں ابو سفیان کے گھر چلے جاؤ، اور ام حبیبہ سے میرا نکاح ہو گیا، ام حبیبہ کو ان کے گھر سے لا کے ہمارے گھر چھوڑ دو۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کی رخصتی۔ خود بھی نہیں گئے، ایک صاحب گئے، وہاں سے خاتون کو لیا اور اللہ کے نبی کے گھر پہنچا دیا، ہو گئی رخصتی، بات ختم۔ اللہ کے نبی کے دور میں، صحابہ کے زمانے میں رخصتی کا معمول یہی تھا کہ لڑکی کا باپ یا اور کوئی لڑکی کے گھر کا ذمہ دار اسے تیار کر کے خود دولہا کے گھر لا کے پہنچا دیتا تھا کہ لو جی آپ کی امانت آپ کے حوالے، نکاح آپ کا ہو چکا ہے، اب آپ اسے رکھو، اور پہنچا کے واپس چلے گئے۔ اماں عائشہ کا دیکھیں، سب سے لاڈلی ہے میرے نبی کی، سب سے پیاری بیوی، سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو چاہت محبت ہے۔ ان کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے
کہ اما عائشہ کو حضرت عائشہ کی والدہ نکاح ہو گیا حضور کا. اس کے بعد جب رخصتی کا وقت آیا تو حضرت عائشہ کی والدہ نے کہا چل بیٹی تجھے حضور کے گھر چھوڑ کر آ جاؤں. ماں اپنی بیٹی کو نبی کے گھر لائیں اور چھوڑ کر کے چلی گئی. لو جی آپ کی دلہن آپ کے گھر آ گئی, ہو گئی رخصتی. اسلام میں تو یہ تھا ہی نہیں تصور جو آج ہم نے یہ پیدا کر دیا. یہ پتہ نہیں کون سے کلچر آ گئے ہمارے یہاں, لیکن یہ ہم سنا رہے ہیں اس لیے تاکہ کم سے کم ہمیں پتہ تو چلے ہم کہاں تھے اور کہاں آ گئے. اس لیے سننا بھی ضروری ہے تاکہ غلطی کا احساس پیدا ہو اپنے اندر کہ ہم نے واقعی غلط کیا. اور آج جو بچیوں کے گھر والوں پہ پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ سب بھی ہوتی ہے. آپ سوچو اگر یہ باراتوں کا جھنجھٹ ختم ہو جائے, آدھی سے زیادہ ٹینشن لڑکی والوں کی ختم ہے. ان کے بیچاروں کا خون خوشکی میں ہوا رہتا ہے کہ وہ آ رہے ہوں گے 150-200 جیسے جنگ بدر کے لیے جا رہے ہیں, 300. اور دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول. یہ تو حضور کی اہلیہ ہو گئی دو, ام حبیبہ اور اما عائشہ. حضور کی لخت جگر جس کو میرے نبی نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا. کس سے ہوا تھا؟ حضرت علی سے. اب جب رخصتی کا نمبر آیا تو کیا حضرت علی کوئی بارات لے کر آئے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک آزاد کی ہوئی باندی تھی, ان کا نام ہے ام ایمن. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ام ایمن سے فرمائے ام ایمن فاطمہ کو لے جاؤ اور علی کے گھر چھوڑ کر آ جاؤ. ام ایمن حضرت فاطمہ کو لے کر کے گئیں اور حضرت علی کے گھر چھوڑ کر کے آ گئیں. مسلمانوں غور کیجئے, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ان رسموں کے چکر میں کتنی بڑی قوم کتنی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گئی. خدا کے لیے اگر دولہے کو زیادہ دل کر رہا ہے جانے کا کہ نہیں جی میں ہی جاؤں گا میں ہی جاؤں گا میں ہی لے کر آؤں گا, ٹھیک ہے بھائی تو چلا جا, 1-2 بندوں کو ساتھ لے جا, 5-7 آدمی جائیں اور رخصتی کرا کے لے آئیں. کتنی عافیت کے ساتھ میں آج بھی ہم یہ کام کر سکتے, کتنی آرام سے. میرا جب اپنا خود کا مرحلہ تھا, سنیچر والے دن ہمیں جانا تھا رخصتی کرانے, یعنی اہلیہ کو ان کے یہاں سے اپنے یہاں لانے کے لیے, اور جمعے کے دن تک میں یہی تھا سہارنپور. جمعے کے دن بھی یہی تھا. جمعرات کو میں نے سبق پڑھایا, لڑکے بار بار پرچی لکھ کر بھیج رہے, مفتی صاحب بارات میں چلے جاؤ اپنی, خدا کے لیے ہمارے اوپر رحم کرو. میں نے کہا میں سر پہ سوار رہوں گا تمہارے, وہ تو اللہ کا شکر جس دن میں لے کر آیا نا اسی دن لاک ڈاؤن لگ گیا, ورنہ سنیچر کا دن تھا رخصتی کا, اتوار کا ولیمے کا, اور کار کے اندر میں اپنی تفسیر کی ساری کتابیں رکھ کے لے کر گیا تھا کہ پیر کو بھی وہیں بیٹھ کے سارے درس کی تیاری کرنی ہے اور منگل کو وہاں سے درس دینے آنا ہے. میں اپنے ساتھ سب لے کر گیا تھا, لیکن اللہ نے کہا تو کون ہوتا ہے آنے والا بھائی, وہیں لوگ 1.5 سال خدمت میں رہے, وہ قدرتی نظام ہے. تو جب ہم یہاں سے, میں جمعے کے دن, جمعے میں صبح میں بڑے بھائی کی کال آئی, بھائی اب تو آ جاؤ کل کو جانا ہے, وہیں رہو گے. پھر میں جمعے کے بعد گیا, گھر پہنچا. اگلے دن جب جانے کا نمبر آیا تیاریاں شروع ہوئی,
میں نے کہا کون چل رہا ہے؟ والد صاحب سے پوچھا آپ چلیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں کیا کروں گا جا کے. میرے والد صاحب وہ کہتے کہ نہیں میرا کیا کام بھائی، اور بلکہ وہ کہنے لگے کام تو تیرا بھی کچھ نہیں ہے، لیکن چلو تم چلے جاؤ، لیکن میں نہیں جا رہا. والدہ سے کہا، انہوں نے کہا ہم بھی نہیں جا رہے، کیا کریں گے جا کے. الحمدللہ بڑا عافیت کا ہے. آپ یقین مانیں کر کے دیکھیں ان چیزوں پر عمل، زندگی ایک دم مزے کی ہو جائے گی. کبھی ٹرائی کریں. یہ جتنے رسمیں نبھاتے نا مزہ نہیں آتا، دماغ کی دہی اور ہو جاتی ہے آدمی. اچھا جب ابا نہیں جا رہے، اما نہیں جا رہی لڑکے کی، تو تایا چچا پھپھا کوئی ناراض ہوگا؟ بولو میرے بھائی. جب باپ ہی نہیں جا رہا تو تایا کیوں منہ بلائے گا؟ جب ماں نہیں جا رہی لڑکی کی تو پھپھو مامی خالہ یہ وہ سب یہ کیوں ناراض ہوں گی کہ بھائی وہ نہیں جا رہی تو ہمارا کیا کام ہے؟ خود سب ختم. بس ہم 3 بندے گئے اور جب پہنچے رخصتی کرائی اور لے کر کے اپنے گھر کو واپس. انہوں نے بھی پہلے نہ بک کر لیا تھا کہ جی تو سنیچر میں آنا، انہوں نے پہلے سے بک کر لیا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا. وہ یہ سوچ رہے میں مفتی صاحب ہیں، اسپیشل بارات آئے گی، علماء آئیں گے، گاڑیاں آئیں گی، سبحان اللہ، تو بہترین پہلے سے بک کیا. اس کے بعد جب پوچھا جی کون کون آ رہا ہے، میں نے کہا 2-3 کے آنے کی امید ہو رہی ہے اگر آپ آئے تو، ورنہ وہ بھی خطرے میں لگ رہے ہیں. انہوں نے کہا پھر پہلے اس کا کیا کرنا؟ انہوں نے اسے کینسل کر کے گھر ہی میں رکھ لیا. مطلب عجیب لگے گا نا، 2 آدمی آگے پوچھے گا بارات کہاں ہے، یہ بیٹھی بارات، اکیلا بیٹھا ہوں. انہوں نے کہا اور عجیب ڈرامہ سا لگے گا. انہوں نے کہا یار اسے کینسل کرو. سب ختم، خرچہ بچا بنا بھی ان کا بھی. عافیت ہے بھائی، اس میں سکون ہے. اور سب سے بڑا تسلی کا معاملہ کہ آدمی شریعت کے مطابق عمل ہو گئے. کر کے دیکھا کریں ان چیزوں پر، اللہ نے بڑا مزہ رکھا، عزت رکھی. تو یہ دلیل دینا کہ جناب والا وہ مولوی جا رہے ہیں. آج کل علماء کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا، باراتوں میں جا رہے ہیں. اللہ کے بندو غور کرو، آپ اگر باراتوں میں جاؤ گے تو عوام آپ کو دیکھ کر دلیل بنائے گی کہ شاید صحیح ہوگا، اسی لیے تو یہ مولوی بھی بارات میں ہے. لیکن وہ بھی کلف والے کپڑے پہن کر اسکارپیو کی آگے کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، وہ بھی آگے بیٹھے ہیں، تو پھر پورا معاشرہ اس میں گمراہ ہو رہا ہے. لیکن میرے بھائی بچیے ان چیزوں سے، بنا وجہ باراتوں میں جانے کی عادت نہ بنائیں. اپنی میں چلے جانا بس، لیکن ادھر ادھر زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں اسلامی اعتبار سے غلط ہیں. اسلام میں اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے. اور کیسے ہوئی ہیں رخصتیاں اسلام میں؟ اما عائشہ کی کیسے ہوئی، ہماری نبی کی لاڈلی بیٹی اما فاطمہ الزہرا کی کیسے ہوئی ہے، میں نے وہ سنائی آپ کو. یہ ہمارے سروں کی تاج ہیں عورتیں، یہ ہماری مائیں ہیں. ان کے ساتھ میں جیسے معاملات ہوئے وہ ہمیں اور آپ کو اختیار کرنے چاہیے. اللہ نے اصل عزت بھی اسی میں رکھی ہے. کریں گے بھائی نیت انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اس درس کی برکت سے ان رسموں سے بچنے کی ہمت عطا فرما دے. ہم تو دیکھیے کہنا بتانا ہمارا کام ہے، جو اصل دین ہے، جو آتھینٹک دین ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ ہم بتاتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے. اللہ کسی کو عمل کی توفیق دے دے، بہت خوشی کی بات ہے. لیکن کم سے کم بندے کو پتہ تو ہونا چاہیے، واقف تو ہونا چاہیے کہ میرے نبی جو شریعت لے کر آئے تھے وہ اتنی بھاری نہیں تھی جو شریعت لوگوں نے آج بنا کے کھڑی کر دی. ان میں سب کے لیے تکلیف ہے اور پریشانی ہے. اللہ ہمیں اپنے نبی کی سنت سے جڑنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ نے یہ آیت نمبر 267
بڑی جامع بیان فرمائی ہے. اس کے تعلق سے الحمدللہ یہ سب ضروری باتیں ہمارے معاشرے کی اصلاح کی سب آپ کے سامنے عرض کی. اللہ نے کہا ہے ایمان والو خرچ کرو پاکیزہ عمدہ چیزیں اور بری چیزیں ایسی نہ دو جن کو تم خود لینا پسند نہیں کرتے. اللہ کو تمہارے ایسے فرضی صدقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کہہ رہے ہیں کہ رات میں ناپاکی ہو جائے تو فجر کی نماز بہت چھوٹتی ہے، کیا کریں؟ بھائی اس کے لیے کوئی الگ سے وظیفہ نہیں ہے. یعنی کوئی میں وظیفہ بتا دوں کہ ناپاکی پیش نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا. ناپاکی تو پیش آئے گی اور طریقہ کوئی اور نہیں ہے، طریقہ وہی ہے، غسل کرنا ہی پڑے گا. تو اس میں کچھ بتا نہیں سکتا. بتا یہی سکتا ہوں کہ اٹھو اور نہا دو اور نماز پڑھو، یہی بتا سکتے ہیں اور یہی مسئلہ بھی ہے. تو اس لیے یہ سب آدمی کو بہانے بازی نہیں کرنی چاہیے. چپ چاپ آدمی اٹھے، غسل کرے اور نمازوں کو ادا کرے فکر کے ساتھ. نماز میں رکوع ایک ہے، سجدے دو ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہی کرو، ایک رکوع کرو دو سجدے کرو، یہی مطلب ہے. اب کوئی پوچھے کہ جی لاجک کیا ہے اس کا، ایک رکوع کیوں سجدے دو کیوں؟ تو لاجک ہے کہ میرے نبی نے اس طرح کیا. یہ میں آپ کو ہر ہفتے کچھ نہ کچھ سوال ایسے آتے ہیں اس میں یہ رٹواتا ہوں کہ نبی کا عمل ہے، یہ آخری دلیل ہے. اب اس کے بعد ہمیں کسی لاجک کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے. عدت والی عورت رات کو نہائے یا دن میں نہائے؟ لو جی، رات میں نہائے یا دن میں نہائے؟ بھائی 24/7 جس ٹائم چاہے وہ نہا سکتی ہے. اس کے نہانے پہ بھی پابندی لگاؤ گے؟ کوئی شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے. اگر عدت میں کوئی غیر مرد اچانک سے دکھ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر. عدت میں تو ایسا سمجھا جاتا جنہیں کیا ہو گیا، بھائی دکھ گیا تو کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر نامحرم مرد پہ بھی عورت کی نظر پڑ گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں، بات ختم، بس پڑ گئی، بچاؤ اپنے آپ کو، پھر عبادت میں لگ جاؤ. کوئی اس پہ مطلب جرمانہ تاوان یا کچھ نہیں ہے. جیسے نارمل عورت پردے کے مسئلے ہیں، عدت میں بھی بس وہی ہے، کوئی الگ سے مسئلہ عدت کے اندر نہیں ہے. کہہ رہے ہیں مسلمان نے مسلمان کے پیسے مار لیے تو آخرت میں نیکیوں سے حساب ہو جائے گا. اگر مسلمان نے غیر مسلم کے مار لیے تو کیسے حساب ہوگا؟ کتنے ماہر لوگ ہیں ہمارے یہاں ماشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں مسلمان کے پیسے مارنے سے تو ڈر لگتا ہے نیکیاں دلوائی جائیں گی اسے، لیکن غیروں کے مارنے انہیں تو نیکیاں نہیں ملنی نا، تو کیا کوئی ٹینشن تو نہیں. میرے بھائی اللہ کے بندو، اللہ کے یہاں خالی وہی آپشن ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ بھائی ادھر نہیں ٹرانسفر ہو سکتی تو اتنی نیکیاں اس کی ختم کر دو. یہ تو آپشن ہے نا اللہ کے یہاں. اور بہت سارے ہمارا کام ہے حرام کاری سے بچنا، دھوکے سے بچنا، وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم. ہمیں کسی کو نہیں دھوکہ دینا، کسی کے نہیں مارنے پیسے، یہ ہمارا کام ہے. اس کی ٹینشن نہ لیں، اللہ ورنہ ہر طرح سے وصول کرا دیں گے، اس کی فکر نہ کریں، آپ کے بچ جائے گا آدمی. کہہ رہے ہیں پہلی عورتیں یہ کہتی تھیں کہ 1.25 مڑ سرما 1.25 مڑ کانچ پورا کرنا عورت کے لیے ضروری ہے. یہ آیا تھا ہمارے یہاں فیصل مسجد میں، وہاں بھی سوال کھاتا کھیڑی میں. کیا مطلب؟ مجھے تو شروع میں یہی نہیں سمجھ میں آیا تھا کہ یہ ہے کیا. پھر پبلک نے سمجھایا، انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے یہاں آٹومیٹک ریڈی میڈ مفتنے ہیں، جو 50 سال سے اوپر کی عورتیں ہوتی ہیں جو دین کی کتابیں سناتی ہیں، وہ آٹومیٹک مفتی بن جاتی ہیں. ان کا فتویٰ ہے یہ کہ ایک عورت کو اتنا سرما زندگی میں استعمال کرنا ضروری ہے ورنہ آخرت میں پٹائی ہوگی، اور اتنا کانچ پہننا ضروری ہے ورنہ آخرت میں حساب ہوگا.
بھائیوں نہ تو سرما ضروری ہے اور نہ ہی چوڑی ضروری ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ دل کرے تو کوئی لگا لے، نہ دل کرے تو کوئی ضروری بات نہیں ہے. کسی عورت کو نہیں اچھی لگتی چوڑیاں، شوہر کو بھی نہیں پسند، تو بہت ہی اچھی بات ہے، آپ یقین مانو آپ کی زندگی سے ایک بڑی ٹینشن ختم ہوں گی اگر ایسا مزاج شوہر بیوی کا ہے کہ جی چوڑیاں پسند نہیں. بڑا مزہ آ جائے گا. ورنہ آپ چوڑی کا میچ ملاتے ملاتے چپلیں گھس جائیں گی، حالتیں خستہ ہو جائیں گی اور وہ ملنا مشکل پڑے گا. تو اگر ایسی کوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے. باقی چوڑی پہننا پوری زندگی میں بھی ضروری نہیں ہے. کوئی عورت نہ پہنے تو کوئی مسئلہ نہیں، خالی ہاتھ رکھے کوئی مسئلہ نہیں. جب ہماری شادی ہوئی، اہلیہ یہاں آئی، ان کا جانا ہوا کہیں نئی جگہ، مجھے بھی ہاتھ میں چوڑی پوڑی پسند نہیں، انہیں بھی نہیں پسند. میں نے کہا بڑھیا بڑھیا جوڑی ہے، مت پہنو. اب جب وہ گئیں، عورتوں نے دیکھا، بڈھی بڈھی عورتوں نے، او ہو دلہن یہ مسئلہ نہیں بتایا مفتی صاحب نے، یہ تو بہت ہی ضروری ہے، چوڑی ہونا ہاتھ میں بہت ہی ضروری ہے. انہوں نے کہا بھائی رہنے دو، بس 24 گھنٹے انہی کے ساتھ رہ رہے ہیں، انہوں نے تو کبھی نہیں بتایا اور یہ 1 منٹ میں انہوں نے فتویٰ دے دیا. تو یہ ایسا کچھ بھی مسئلہ شریعت میں نہیں ہے. تو آپ حضرات بھی اگر نہ پہنائیں چوڑی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سرما کوئی نہیں لگا رہا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کوئی بھی یہ چیز لازم نہیں، یہ سب اپنی شوق ہے. دل کرے تو جائز ہے عورت کے لیے، نہ دل کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. کہہ رہے ناپاکی کے دوران عورت مہندی لگا سکتی ہے نہیں. عورتوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ جن دنوں عورتیں ناپاک ہوتی ہیں اگر مہندی لگا دی تو جب تک یہ مہندی لگی رہے گی عورت ناپاک ہی رہے گی. یہ مسئلہ مشہور ہے، غلط ہے. ناپاکی کے دنوں میں عورت مہندی لگا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں ناپاکی کے دنوں میں ہی لگائیں تاکہ پھر اسے اتارنے کی کوئی ٹینشن نہیں. 1 دن لگی رہے، 2 دن لگی رہے، کوئی الجھن کی بات نہیں، کوئی فکر نہیں. آرام سے رچتی رہے گی، دھیرے دھیرے اترتی رہے گی، موقع رہے گا تو ان دنوں میں لگائیں اور اچھی بات ہے. باقی منع شریعت میں بالکل بھی نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہہ رہے میں رکشہ چلاتا ہوں، مجھے اکثر سواری ملتی ہے جو کہتی ہے کہ مجھے منڈی کے ٹھیکے پر چھوڑ دو، کیا میں اس سواری کو بٹھاؤں یا نہیں؟ کیسے کیسے لوگوں کے سامنے مسئلے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی منڈی کے ٹھیکے پہ چھوڑ دو، یہ پوچھ رہے ہیں میں بٹھاؤں یا نہ بٹھاؤں. آپ کے لیے بٹھانا جائز ہے، آپ کے لیے بٹھانا ناجائز نہیں ہے. کیونکہ ٹھیکے کا مطلب یہی ضروری نہیں ہے کہ آدمی وہاں پہ شرابی پی رہا ہے. یہ ایڈریس بھی ہوتا ہے، یہ پتہ بھی ہوتا ہے، سمجھانے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے. جیسے میری وہ کوئی ہے سنیما ہال، آدمی کہتا ہے فلاں سنیما ہال کے پاس چھوڑ دو، تو کیا مطلب اب آپ یہ کہیں گے تو نے سنیما ہال کا نام لیا اب میں نہیں بٹھا رہا چل اتر؟ ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. سنیما ہال کا مطلب وہ ایک ایڈریس ہو گیا، اب وہ اتر کے اس کی مرضی وہ جو چاہے کرے. تو آپ سواری بٹھائیں، ٹینشن نہیں ہے. حقہ پینا کیسا ہے؟ سبحان اللہ، سردیاں آ گئی ہیں نا تو حقے کا مسئلہ آ گیا. حقہ پینا کیسا ہے؟ اور اب آج کل وہ فلیور والا چل رہا ہے، جو نیو جنریشن ہے، اپڈیٹ ہو گیا حقہ بھی. تو حقہ، بیڑی، سگریٹ یہ سب حرام نہیں ہے، یہ صرف مکروہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ حرام ناجائز نہیں ہے، صرف مکروہ ہے. یعنی بہتر نہیں ہے پینا کیونکہ گندگی ہوتی ہے، بو آتی ہے منہ سے. لیکن کبھی کبھار بندے کو بہت ہی ہڑپ ہو رہی ہے، رکا ہی نہیں جا رہا، تو ایک آدھ مرتبہ وہ گٹ 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 کر لیا تو اور پھر چھوڑ دیا، تو اس میں گناہ کی بات بہرحال نہیں ہے، حرام کے دائرے میں یہ نہیں ہے، صرف کراہت کی بات ہے. بچنا چاہیے کیونکہ بدبودار چیز ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. عادت نہ بنائیں، کبھی کبھار موڈ بنائیں، کش کھینچ دیا ٹھیک ہے، وہ حرام یا ناجائز نہیں کہلائے گا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاں.
مرد کا بڑے بال رکھنا اور اسے باندھنا بالکل غلط ہے. بڑے بال رکھ لیے پھر چوٹی باندھ رہا ہے، اس میں پیچھے سے بالکل لگتا ہے کوئی محترمہ کھڑی، تو یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. مشابہت ہے عورتوں کے ساتھ، عورت کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے. اتنے بڑے رکھیے جتنے سنبھل سکیں بغیر چوٹی وغیرہ باندھے ہوئے. کہہ رہے ہم اپنے دوست کو بولتے ہیں منگل کو تفسیر میں جانے کے لیے، لیکن وہ آتے نہیں. پھر ہم جھوٹ بول کے لے آتے ہیں، وہ دعوت کے بہانے سے آ جاتے ہیں، لیکن پھر بعد میں بہت گالیاں دیتے ہیں. آپ یہ بتائیں ہمارا طریقہ کیسا ہے؟ بھائی میری رائے ہے آپ جھوٹ بول کے نہ لاؤ، جھوٹ بول کے نہ لاؤ. آ جائیں اچھی بات ہے، نہ آئے چھوڑ دیجئے. یہ تو اللہ کی طرف سے، اللہ جسے چنتا ہے اسے توفیق دیتا ہے، ہر بندہ نہیں آ سکتا. ہم جھوٹ بول کے کیوں پھنسیں؟ میں ریکمینڈ یہی کروں گا کہ آپ یہ کام نہ کریں اور چھوڑ دیں. دعوت دیں، کوئی آ جائے اچھی بات ہے، نہ آئے کوئی بات نہیں. کہہ رہے ہم جس کو واجب صدقہ دیتے ہیں اس کے پاس 7 لاکھ کا مکان ہے، اس کے اندر وہ رہتا ہے، کیا ہمارا صدقہ قبول ہو جائے گا؟ ہاں جی، 7 لاکھ کا مکان ہی تو ہے نا، پیسہ کیش سونا چاندی کچھ نہیں ہے اس کے پاس میں، کوئی ضرورت سے زائد چیز نہیں ہے اس کے پاس میں، تو وہ آپ کا صدقہ لگ جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کہہ رہے ہیں جو سسرال والے لفافے یا گفٹ دیتے ہیں تو رواج یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی کو ہر دینے والے کو الگ سے سلام کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ نہ کرے تو اس پر اعتراض بھی ہوتا ہے. تو وضاحت فرما دیں. یہ پوچھ رہے سلام کریں یا نہ کریں. میرے بھائی آپ کو پہلے تو یہ پوچھنا تھا وہ لفافہ لیں یا نہ لیں. وہ تو لے لوں، سلام کروں یا نہ کروں. بڑے گرو ہیں، ماہر ہے بندہ اپنے مسئلوں میں، یعنی لفافے سب سے لے لیے، اب سلام کروں یا نہ کروں مفتی صاحب یہ بتا دو گا. میرے بھائی پہلی بات تو یہ کہ یہ رسم و رواج والے لفافے بچنے چاہیے. کوئی محبت میں دے رہا ہے بے شک جائز ہے، لیکن رسم والے لفافوں سے بچیں، محبت والا ہدیہ قبول کریں. دوسری بات یہ سلام جو چلتا ہے اس موقع پر یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. سب یاد رکھنا غلط ہے. عیدی دو کسی کو، وہ فوراً السلام علیکم. بھائی اب تک تو کیا کر رہا تھا؟ مطلب پیسہ ملے گا تو سلام، اور نہیں ملے گا پھر جانے کے بعد میں کہیں گے کہ کیسا آدمی تھا، دے کے بھی نہیں گئے. یہ غلط ہے. اگر کوئی آپ کو عیدی دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، ہدیہ دے رہا ہے، تو اس کا جواب جو ہے سلام نہیں ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. کیا بولنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا. یہ جملہ کہا کریں، سلام نہیں. میں اپنے گھروں میں سب کو بتاتا ہوں، الحمدللہ اب تو نہیں ہے کہیں رواج، لیکن کہیں نئی جگہ جاتے ہیں، کسی بچے کو پیسے دیے، فوراً باپ کہتا ہے بیٹا سلام کرو مفتی صاحب کو. میں نے کہا بیٹا ابھی مت کرنا، ابھی تو آپ کہو جزاک اللہ خیرا، ٹھیک ہے؟ ہاں جب کوئی آ رہا ہے یا جا رہا ہے تب سلام. پیسے دینے کے بعد سلام بولے بھائی نہیں ہے. کہہ رہے میرے سپنے میں 3 مہینوں سے آ رہے ہیں خواب، وہ سچ ہو رہے ہیں. ایک سپنا بہت خطرناک ہے، اسے ٹالنے کے لیے میں کیا کروں؟ کہہ رہے 3 مہینے سے جو دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہو رہا ہے، اور ایک کچھ خطرناک سا دکھ گیا ہے، یہ چاہ رہے ہیں یہ تو کینسل ہونا ضروری ہے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ آپ کچھ صدقہ کریں یہ نیت کر کے کہ یا اللہ اس میں جو برائی ہے اس سے مجھے بچا لیجیے، تو انشاءاللہ آپ اس کے شر سے اور اس کی برائی سے بچ جائیں گے. جوڑے اور کھلے بالوں میں کیا نماز ہو جاتی ہے؟ جوڑے باندھ کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے نماز ہو جاتی ہے، لیکن جوڑا جو سر کے اوپر رکھا جاتا ہے وہ جوڑا باندھنا منع ہے. ایک جوڑا وہ ہوتا ہے جو پیچھے گدی پر رکھا جاتا ہے، وہ باندھنا جائز ہے. سمجھ میں آ گئے؟ وہ جو اوپر باندھا جاتا ہے وہ منع ہے، جو پیچھے کی طرف ہوتا ہے وہ جائز ہے. چھت پر عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں نہیں، اور چھت کے اوپر نماز پڑھ سکتی ہے لیکن بے پردگی نہ ہو. اگر کوئی بے پردگی نہیں ہو رہی ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر بے پردگی ہو تو پھر پڑھنی نہیں چاہیے. دعا فرما.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنی محبت والے اعمال کی توفیق عطا فرما. ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں اسلام پہ قائم رکھنا، اور جب آخری وقت آئے تو ایمان پر موت عطا فرما. اے اللہ یہ ہمارے سارے بھائی، ساری بہنیں جو اس درس کے اندر شریک ہیں، اللہ سب کو تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ جس کے دل میں جو پریشانی ہو، جو ضرورت ہو، اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے سب کے تمام مسئلوں کو حل فرما، آسان فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اللہ جن پہ قرضے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما. اللہ جن کے کاروبار نہیں ہے، روزی نہیں ہے، اللہ ان سب کو حلال کاروبار، حلال روزی نصیب فرما. یا اللہ جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں مدرسوں میں ہوں یا اسکولوں میں ہوں، اللہ سب کو کامیاب فرما. اللہ سب کو کامیاب فرما. اللہ سب کا فیوچر آگے کے لیے دین اور دنیا کے اعتبار سے اچھا فرما دے. یا اللہ ہر طرح سے ہم سب کو نیکیوں پر جما دے، برائیوں سے، حرام کاریوں سے ہماری حفاظت فرما. میرے مولا جتنے لوگ اس وقت میں ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ جس کے دل میں جو مسئلہ ہو، آپ کو تو سب کے دلوں کا علم ہے. اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے سب کے تمام مسئلوں کو حل فرما. میرے مولا کریم ہم نے اس مجلس میں جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو ہمارے لیے ضروری ہے اور ہم مانگ نہ سکے اللہ وہ سب بھی بغیر مانگے نصیب فرما. ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا سرور دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.